السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم امریکہ کی طرف سے جاپان پر پھینکے گئے ایٹم بم کی اصل وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ اس تاریخ کو 74 سال قبل امریکہ نے جاپان کے شہر ہیروشیما پر 2 ایٹم بموں میں سے پہلا گرایا تھا، جس میں 70,000 سے زیادہ افراد موقع پر ہی ہلاک ہوئے تھے۔ دوسرا بم 3 دن بعد ناگاساکی پر گرایا گیا اور 40,000 مزید مارے گئے۔ امریکہ واحد ملک ہے جس نے کبھی جنگ میں ایٹم بم استعمال کیا۔ ایٹمی جنگ نے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کا آغاز کیا اور عالمی تاریخ کا ایک تباہ کن باب ہے۔ یہاں آپ کو ان حملوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے اور ہیروشیما مرنے والوں کی عزت کیسے کرتا ہے۔ ہیروشیما پریفیکچر شہر کا دارالحکومت ہے جو جنوبی مغربی جاپان میں ہونشوکو جزیرے پر واقع ہے۔ پیس میموریل پارک ہیروشیما پیس میموریل پارک مصروف تجارتی ضلع کے اوپر واقع ہے جو ایٹمی دھماکے سے تباہ ہو گیا ہے، اور اس میں دھماکوں میں ہلاک ہونے والے ہزاروں افراد کے لیے وقف یادگاریں ہیں۔ حال ہی میں تجدید شدہ پیس میموریل میوزیم مشہور اے بام ڈوم سے دریائے موٹو یاسو کے پار بیٹھا ہے جو ہیروشیما پریفیکچرل انڈسٹریل پروموشن ہال کے کنکال کے کھنڈرات ہیں۔ اس گنبد کو 1996 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا گیا۔ تنظیم نے اس ڈھانچے کو انسان کی طرف سے تخلیق کی گئی سب سے زیادہ تباہ کن طاقت کی سخت اور طاقتور علامت کے طور پر بیان کیا۔ یہ عالمی امن اور تمام جوہری ہتھیاروں کے حتمی خاتمے کی امید کا اظہار بھی کرتا ہے۔ مئی 2016 میں براک اوباما ہیروشیما کا دورہ کرنے والے پہلے امریکی صدر بنے۔ انہوں نے جوہری ہتھیاروں کے بغیر دنیا پر زور دیا۔ روشنی کی چمک اور آگ کی دیوار نے ایک شہر کو تباہ کر دیا اور یہ ظاہر کیا کہ بنی نوع انسان کے پاس خود کو تباہ کرنے کے ذرائع موجود ہیں۔ انہوں نے یہ باتیں پہلے بمباری کے مقام پر ایک خطاب کے دوران کہیں۔ جاپان کی آبادی 2010 کی مردم شماری کے مطابق 1.17 ملین تھی، جبکہ یہ آبادی 1945 میں 3 لاکھ سے 4,20,000 تھی۔ بم دھماکے اس وقت کے صدر ہیری ایس ٹرومن نے ہیروشیما پر حملے کی اجازت دی۔ امریکی B-29 بمبار طیارے انولا گے نے 6 اگست 1945 کو جوہری بم گرایا جس کا نام لٹل بوائے تھا۔ مینہٹن پروجیکٹ پر کام کرنے والے امریکی سائنسدانوں نے مئی میں نازی جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد جولائی 1945 میں کام کرنے والے ایٹم بم کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ صدر ٹرومین نے مشیروں کی ایک کمیٹی کو کام سونپا تھا جس کی سربراہی سیکرٹری جنگ ہنری کر رہے تھے، اس بات پر غور کرنے کے لیے کہ آیا جاپان پر ایٹم بم استعمال کرنا ہے۔ اس وقت کمیٹی کے ارکان میں ہڑتال کرنے کی فیصلے کی حمایت میں وسیع اتفاق رائے تھا۔ صدر کے سیکرٹری ہنری بہت اٹل تھا کہ بم استعمال کیا جائے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر چارلس مائر نے کہا کہ اگرچہ ٹرومین کے لیے ایک اور فیصلہ کرنا ممکن تھا، انہوں نے کہا کہ امریکی عوام کے سامنے یہ جواز پیش کرنا مشکل ہوتا کہ جب یہ ہتھیار دستیاب تھا تو انہوں نے جنگ کو طول کیوں دیا۔ دوسری جنگ عظیم پر ایک کورس پڑھانے والے مائر نے کہا کہ جاپان غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا اور اس بات کا خدشہ تھا کہ ہتھیاروں کے مظاہرے سے یہ کام نہیں ہوگا۔ ریشے کے مطابق اس طرح کے مظاہرے نے جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے ایک غیر آباد لیکن قابل مشاہدہ علاقے میں جوہری ہتھیار کا دھماکہ کیا ہوگا۔ یہ ایک طریقہ ہے جسے سائنسدانوں کے ایک گروپ اور جنگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جان میک کلوئے نے پسند کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرومین اور اس کے فوجی مشیروں کو جاپان پر بہت مہنگے حملے کا خدشہ تھا۔ ریشے نے کہا کہ جاپانی فضائیہ اور بحریہ کی تباہی کے باوجود اوکیناوا اور ایوو جیما کی لڑائیوں میں حالیہ تجربہ کار امریکیوں اور جاپانی ہلاکتوں کے لحاظ سے یہ بہت مہنگا تھا۔ امریکی فوجی منصوبہ سازوں کے درمیان ایک وسیع عقیدہ تھا کہ جاپانی آخری آدمی تک لڑیں گے۔ مائر نے کہا آج خودکش حملے کافی عام ہیں۔ اس وقت جاپانی خودکش حملوں کے استعمال نے امریکی فوجی فیصلہ سازوں پر ایک مضبوط نفسیاتی اثر ڈالا تھا جن کا خیال تھا کہ پورے ملک کو گھر کے دفاع کے لیے متحرک کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکی فوج یہ کہنے کو تیار نہیں تھی کہ وہ بم کے بغیر جنگ جیت سکتی ہے۔ مائر نے کہا کہ کچھ مورخین نے قیاس کیا ہے کہ سوویت یونین کے جنگ میں داخل ہونے کے امکان نے بم کے استعمال سے جنگ کو جلد ختم کرنے کے فیصلے کو تیز کرنے میں مدد کی۔
ریشے نے کہا کہ ہیروشیما 4 ممکنہ اہداف میں سے ایک تھا اور صدر نے یہ فیصلہ فوج پر چھوڑ دیا کہ کس شہر پر حملہ کرنا ہے۔ ہیروشیما کو اس وقت کی فوجی اہمیت کی وجہ سے ہدف کے طور پر چنا گیا۔ چند دن بعد ناگاساکی پر بھی بمباری کی گئی۔ امریکہ واحد ملک ہے جس نے جوہری ہتھیار استعمال کیے۔ ابتدائی دھماکے میں کم از کم 70,000 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ تقریباً 70,000 مزید افراد تابکاری کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ مینہٹن پروجیکٹ کے شعبہ توانائی کے تاریخ کے مطابق کینسر اور دیگر طویل مدتی اثرات کی وجہ سے 5 سال میں ہونے والی اموات کی کل تعداد 2 لاکھ تک پہنچ چکی تھی۔ امریکہ نے 9 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ناگاساکی پر ایک اور بم گرایا جس میں 80,000 لوگ مارے گئے۔ جاپان نے 14 اگست کو ہتھیار ڈالنے کی شرائط کو غیر مشروط طور پر قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ ناقدین کہتے ہیں بم دھماکے کی وجہ سے ہونے والی مکمل تباہی نے بہت سے لوگوں کو اس فیصلے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اپنی 1963 کی یادداشت مینڈیٹ فار چینج میں سابق صدر ڈوگلڈ ڈی آئزن ہاور نے امریکی بموں کے استعمال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جاپان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے ضروری نہیں تھے۔ ماہر نے کہا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی بم دھماکوں نے جاپانی شہنشاہ کو ایک منقسم فوج کے ساتھ مداخلت کرنے اور ہتھیار ڈالنے کی وکالت پر اکسایا، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ جاپان شاید شہنشاہ کو برقرار رکھنے جیسی شرائط کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے پر آمادہ ہوگا۔ 1958 میں ہیروشیما کی سٹی کونسل نے ایٹم بم کے استعمال پر اظہار افسوس کرنے اور ہنگامی صورتحال میں اس کے استعمال کی وکالت جاری رکھنے پر ٹرومین کی مذمت کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ شہر کے مکین عالمی امن کا سنگ بنیاد ہونے کو اپنا عظیم فرض سمجھتے ہیں اور دنیا کی کسی بھی قوم کو ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کی غلطی کو دہرانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ قرارداد میں سابق صدر کے موقف کو ہیروشیما کی لوگوں اور ان کے متاثرین کی سنگین ناپاکی کا ارتکاب قرار دے دیا گیا۔ بمباری کا دفاع ٹرومین نے کونسل کے چیئرمین کو خط لکھ کر ہیروشیما کی قرارداد کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے شہر کے لوگوں کے احساس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اور میں اس قرارداد سے کسی بھی طرح ناراض نہیں ہوں۔ تاہم ٹرومین نے اس فیصلے کی ضرورت پر زور دیا کہ کس طرح جاپان کے پرل ہاربر حملے میں امریکہ کو پیٹھ میں گولی مار دی گئی تھی، اور کہا کہ 2 جوہری بموں کے استعمال کے فیصلے سے 2,50,000 اتحادی فوجیوں اور 2,50,000 جاپانیوں کی جانیں بچائی گئی ہیں۔ حملے کو روکنے میں مدد کرتا ہے، جبکہ بطور ایگزیکٹو جس نے بم گرانے کا حکم دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی قربانی جاپان اور اتحادیوں دونوں کی متوقع فلاح کے لیے فوری اور ضروری تھی۔ ٹرومین نے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ امریکی اور جاپان اس بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ 2015 کے پیو ریسرچ سینٹر کے سروے سے پتہ چلا کہ صرف 14% جاپانیوں نے سوچا کہ بمباری جائز تھی، جبکہ 80% نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 1945 میں بمباری کے فوراً کیے بعد ایک گیلپ سروے میں یہ پتہ چلا کہ 85% امریکیوں نے ٹرومین کے فیصلے کی منظوری دی، لیکن پچھلے سال جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو جائز قرار دینے والے امریکیوں کا حصہ 56% تک گر گیا ہے۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک شیئر کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں، اللہ حافظ۔